نحمد و نصلی علی رسول الکریم باب الخروج فی طلب العلم، حصول علم کے لیے سفر کرنا۔ راحل جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس رضی اللہ کی طرف ایک ماہ کا طویل سفر کیا تھا۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں سفر کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن حصول علم کے لیے یہ سفر چونکہ ایک جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہو سکتا کر لینا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن انیس کے متعلق ایک حدیث سنی کہ فلاں بندے سے سنی کہ ایک دوسرے صحابی سے کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے پھر کیا کیا، ایک اونٹ خریدا اسپیشل اور ایک ماہ کا پورا سفر کر کے مدینے سے ملک شام پہنچے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا گھر پوچھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا خادم باہر آیا، ان سے کہنا کہ جابر بن عبداللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ بات تشریف لائے، ہاں جی، ملاقات کی، مانکہ کیا اور کہا کہ آپ ہمارے پاس رہیں، تو میں آپ سے یہ کہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ کہ وہ حدیث کیا تھی کہ کیا قیامت والے دن لوگ جو ہے نا جس طرح پیدا ہوئے تھے ایسے کپڑوں کے بغیر اٹھائے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا ایسا ہی۔ یہ مسند احمد واقعہ، اس کی طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ دوسری حدیث تو پہلی والی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، وہ دوبارہ رپیٹ کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ایک تو یہ ہوتا نا حدیث بار بار رپیٹ کرنے سے لوگوں کو یاد ہو جائے۔ ہاں جی، اب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا عبداللہ بن عباس کا حضرت حر بن قیس بن حسن فزاری کا موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا تو فمر بہما ابی، ان کے پاس سے حضرت ابی گزرے، ان کو عبداللہ بن عباس نے بلایا، کہنے لگے انی تمارئی تو انا و صاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سال السبیل الی لقیہ، اور فرمایا کہ میرے اس ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہے، جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ پوچھا تھا۔ تو حالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ ہو کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ اس کے متعلق کچھ باتیں کرتے ہوں، ہم اس کی کیفیت کو بتاتے ہوں، کرنے لگے جی حضرت وہی فرمانے لگے میں نے سنا ہے، سمعت النبی، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یذکر شأنہ، وہ ان کے حالات بیان کر رہے تھے، فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اچانک ایک آدمی آیا، کہنے لگا تعلم احدا عالم منک، آپ کسی کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کوئی ایسا بندہ جو آپ سے زیادہ علم؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا نہیں۔ یہ بات سوچ انہوں نے اس بنیاد سے کہا کہ سامنے بیٹھے متی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان میں واقعی بڑے تھے، لیکن یہ انداز اللہ کو پسند نہیں تھا کہ اللہ نے وحی کی موسیٰ او اللہ تعالیٰ علی موسیٰ، ہاں جی، اللہ نے وحی کی موسیٰ کی طرف، بلا کیوں نہیں؟ عبدنا خیدر، ایک حدیث کے لفظ ہیں سنن ترمذی میں کہ آپ نے موسیٰ یہ فرمانا تھا کہ ہاں اللہ بڑا عالم ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا نہیں، ہمارا ایک بندہ خضر ہے، فسأل السبیل الی لقیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملنے کا راستہ پوچھا اللہ کا کیسے؟ اللہ نے جعل اللہ لہ آیۃ، اللہ نے ایک ان کے لیے مچھلی کو نشانی مقرر کر دیا، اور کہا گیا کہ اذا فقدت الحوت، جہاں پر مچھلی گم پائیں فرج، تو واپس لوٹ آنا، وَإِنَّكَ سَتَلْقَىٰ، ان کو ملیں گے وہاں پر۔ قال موسیٰ یتبع اثر الحوت فی البحر، موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ قال فتح موسیٰ لموسیٰ، ہاں جی، اور موسیٰ کے نوجوان نے موسیٰ سے کہا ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، جب ہم نے چٹان پر جگہ نہیں پکڑی، ادھر ٹھہرے تھے، میں بھول گیا وہاں مچھلی اصل میں نکلی تھی، مجھ کو شیطان نے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ ما کنا نبغی، ہم تو اس کی متلاشی تھے۔ اب فرتدا علی آثارہما قصصا، ہاں، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم تلاش کرتے واپس آگے۔ وہاں پر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فکان من شأنہ ما قص اللہ فی کتابہ، یہ ان کا قصہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ صحابی نے پورے مہینے کی مسافت کی ہے، یہاں پر ایک نبی نے مسافت کی ہے۔ علم کی خاطر سفر کرنے پڑتے ہیں، اور یہ نیک اور بابرکت سفر ہوتے ہیں۔